منورانا پروڈکشن کی ریکویسٹ کی تھی سعید پرویز نے، عبدالرحمان نے، عمران خان اور تنظیم جواز صاحب نے۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بھارت میں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، وہاں خوش پاش ہوں گے۔ اور کافی دنوں سے مجھے کچھ لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سر آپ منور رانا کی کوئی ویڈیو لے کے آئیں۔ منور رانا ایک بڑے مشہور شاعر ہیں انڈیا کے، میں نے سنا بھی کافی ان کے بارے میں نام ہے، تو ان کے بارے میں کافی مجھے ریکویسٹ ہیں۔ راحت اندوری کے بارے میں کافی ریکویسٹ ہیں، منور رانا صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کافی ریکویسٹ ہیں، تو ان کی ایک میں آج ایک نظم، ایک مشاعرہ لے کے آیا ہوں، اور لیٹ سی، ان کو میں پہلے نہیں سن چکا اب تک، آئی ہوپ سو میں نے ان کو نہیں سنا اب تک، شاید مجھے ان کی پراپر شکل بھی نہیں دیکھی میں نے، تو میرے سامنے ان کی ویڈیو پڑی ہے، تو اس ویڈیو پہ اس محفل تہذیب و ادب کے نام سے ان کا ایک مشاعرہ ہے، تو اس مشاعرے کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اس کا نام میں دیکھنا چاہوں گا، پورا اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے منور رانا محفل تہذیب و ادب مشاعرہ کوی سمیلن 2019 ممبئی کا یہ مشاعرہ ہے۔ سو مزہ آئے گا دیکھ کے اس کو۔ لیٹ سی منور رانا صاحب کا کیا انداز ہے شاعری کا، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو ہم شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو، اور اس ویڈیو کو، اس ریئیکشن کو ہم سٹارٹ کریں گے اب۔ آپ سب جانتے ہیں میں کسے بلانے جا رہا ہوں، محترم ڈاکٹر راحت اندوری صاحب پڑھ کے گئے ہیں، تو انہی کے 4 مصرے پڑھ کے صدر علی وقار سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ جناب منور رانا صاحب آج کے صدر علی وقار، ایسے نہیں، اسٹینڈنگ اوویشن میں نوجوان ساتھی استقبال کریں گے صدر علی وقار کا، اور میں ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ برائے کرم مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اور خطبہ صدارت سے صحیح ہے۔ معزز حاضرین، بڑا مشکل کام ہے صدارت۔ یہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ جب کسی سے ناراض ہو جاتے تھے تو اسے حج پہ روانہ کر دیتے تھے۔ ہمارے ہندوستان کا دستور یہ ہے کہ کسی شاعر کو اگر برباد کرنا ہے تو اسے صدر بنا دیتے ہیں، اور اس بربادی میں راحت اندوری کا ہاتھ بھی ہے۔ اس لیے کہ ایک بار پربھنی سے ہم اور راحت صاحب لوٹ رہے تھے، تو ہم نے راحت صاحب سے کہا کہ مگر واقعی تم بڑے شاعر ہو۔ راحت صاحب نے کہا لیکن میرے راستے میں تم آ جاتے ہو۔ تو یہ پوری کوشش کر ڈالی انہوں نے کہ ہم ان کے راستے میں نہ آئیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ راحت صاحب کی اور ہماری نوک جھونک بہت مشہور ہے، اور یہ ایک دوسرے سے محبتیں ہیں، اور جتنی محبتیں یہ میں کھلے عام کہتا ہوں، راحت سے بھی کہتا ہوں، کوئی دکھ سکھ ہوتا ہے تو ہم راحت سے شیئر کرتے ہیں۔ راحت کی والدہ کا انتقال ہوا تو سب سے پہلے راحت نے مجھے فون کیا، یہ اس طرح کا تعلق ہے۔ آگے آج کا جو مشاعرہ تھا، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری صدارت میں یہ مشاعرہ کسی حد تک کیا بہت حد تک کامیاب ہوا۔ میں تمام شعراء کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بہترین کلام سے بمبئی کے اس تاریخی مشاعرے کو اس لائق بنا دیا ہے کہ ہر سال اس مہینے میں لوگ اس مشاعرے کا انتظار کریں گے۔ میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکرگزار ہوں، اور صدارت میں اتنا کلام پڑھ لیا جاتا، اتنا سن لیا جاتا ہے کہ پھر آدمی سنی ہو کے رہ جاتا ہے، اس میں کچھ ہمت نہیں رہتی ہے۔ لیکن بہرحال جو میں مشاعرے میں ہوں تو کچھ شعر سنا رہا ہوں۔ راحت صاحب جی داد دیجئے گا، آپ داد دیں نہ دیں، لیکن میں شاعر بہت بڑا ہوں۔ یہ بیماریوں میں حضرات بہت بھول گئے سب۔ یہ ہمارا کا تو شاید دوسرا مشاعرہ ہے، میں آیا ہوں 6-7 مہینے میں، ابھی ڈی سی ایم گیا تھا یا یہاں آیا ہوں۔ آفتاب کا مشاعرہ تھا، اس میں تو آنا ہی تھا۔ تو کچھ شعر میں ظاہر سی بات ہے الگ الگ لہجے ہیں، یہ شعر جیسے میں کہتا ہوں، مطلع
یہ ان بچوں کے لیے ہے جو ہمارے بیٹوں کی طرح ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ جی ہوتا یہ آیا ہے یا یہ ہو رہا ہے، ہمارے سماج میں خرابی آ گئی ہے کہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ ہیں اگر ہم ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں تو وہ اینٹک کہلاتے ہیں، لیکن اگر انہیں ہم کمرے کے کسی کونے میں دفن کر دیتے ہیں تو وہ کباڑ کہلاتے ہیں۔ تو میں اپنے بچوں کو یہی سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بزرگ جو ہیں وہ آپ کا اینٹک ہیں، آپ کی سلامتی ہیں۔ ایک مطلع میں عرض کر رہا ہوں، ارشاد۔ مطلع یہ ہے، مطلب وہی کہہ رہا ہوں جو میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں، تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو عادت کی طرح، واہ، تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو عادت کی طرح، ورنہ ہم اٹھ کے چلے جائیں گے برکت کی طرح۔ واہ 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 واہ، تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو عادت کی طرح، ورنہ ہم اٹھ کے چلے ورنہ ہم اٹھ کے چلے جائیں گے برکت کی طرح۔ اور میں نے خود اس کو گناہوں کی طرح چھوڑ دیا، میں نے خود اس کو گناہوں کی طرح چھوڑ دیا، وہ مجھے چھوڑنے والا تھا عبادت کی طرح، واہ واہ واہ، وہ مجھے چھوڑنے والا تھا عبادت کی طرح۔ ایک لفظ ہے عدت، جو لوگ ہمارے غیر مسلم ہیں وہ اس سے واقف نہیں ہیں، تو انتقال کے بعد، شوہر کے انتقال کے بعد یا طلاق کے بعد 3 مہینے 13 دن عورت بالکل الگ تھلگ کنارے میں گھر کے کسی کونے میں رہتی ہے۔ اسے میں نے مطلع بنایا ہے، لفظ عدت اسے کہتے ہیں، اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ایسے الفاظ گرے پڑے ہوئے ان کو ہم اٹھانے کی کوشش کریں۔ ہاں، اس کے لیے معافی، ایک تو دیکھ رہے ہیں آواز میری بڑی گرفتہ ہے، تو حالانکہ ایسی بوتل جب راحت صاحب لے کے بیٹھتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے، لیکن ہم اگر لے کے بیٹھے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ انور ندیم کا ایک شعر ہے کہ زندگی پیار بھری میں نے یقیناً جی ہے، لوگ پیتے ہیں تو لگتا ہے کہ میں نے پی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، مہاجر نامہ، یہ موقع، یہ زمانہ بھی جیسا ہے کہ جیسا راحت صاحب نے بھی کہا کہ جو تقسیم کے زخم نے آج بہت اچھا شعر سنایا، چار تن کے چونچ میں سے وہ 4 دانے ہی رہے، 4 دانے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا میں 2 منٹ کے لیے میں بتا دوں کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ جب میں ایک بار پاکستان گیا مشاعرے میں 2006-07 کے بعد تو میں گیا ہی نہیں، گھٹنے اٹھنے ٹوٹ گئے، تو وہاں ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ رانا صاحب آپ کو کل چلنا ہے حیدرآباد سندھ۔ میں نے کہا یار میں چل نہیں پاتا ہوں ٹھیک سے، میں نہیں جا پاؤں گا۔ انہوں نے ضد کی، نہیں صاحب پچھلے سال بھی آپ نہیں گئے تھے۔ میں نے کہا نہیں، آئی ایم سوری، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے رانا صاحب دیکھیے، آپ کو جتنے پیسے آج یہاں مل رہے ہیں اس سے دگنا چوگنا ہم آپ کو دیں گے، لیکن آپ کو چلنا پڑے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے بہت بری بات کہی، آپ نے مجھے بازار بنا دیا، میں آپ کا پڑوسی ہوں، آپ کا مہمان ہوں، ممکن ہے کہیں سے آپ سے رشتہ داری بھی نکل آئے، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا تھا؟ وہ بھی شرمندہ ہوئے، انہوں نے سوچا شاید ہم نے غلط بات کہی، اور فوراً انہوں نے معافی مانگی۔ میں نے بھی سوچا بقول شاعر جمالی کہ ضرورت آخری منزل پہ گھنگرو باندھ لیتی ہے، تو میں نے سوچا کہ نہیں اب ان کو لے جانا تھا مجھے، اس لیے ایسی بات انہوں نے کہی۔ جب میں لوٹ کر اسٹیج پہ آنے لگا تو میں نے 2-3 شعر کہے، پھر میں نے پوری ایک کتاب ہی میری مہاجر نامہ آئی جو ہے اردو میں، ہندی میں، بہت زبانوں میں۔ تو بہرحال پھر میں نے کچھ شعر کہے، تو میں نے آ کے وہاں میں نے وہ شعر پڑھے میری اسٹیج پر۔ اسی وقت میں نے کہا اس میں یہ شعر جو ہیں میری طرف سے ان صاحب کے لیے ہیں جنہوں نے ابھی میری بولی لگائی تھی، اور مہاجروں کی طرف سے پاکستانی حکومت کے لیے ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان جا کے 4 پیسے ان کے پاس ہوئے ہیں، وہ ہندوستان کے امیر زادوں میں سے جو پاکستان جا کے برباد ہو گئے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیا۔ یہ تھا واقعہ۔ مطلب یہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں بہت تھوڑے سے شعر یاد ہیں جی۔ مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں۔ واہ 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 واہ، مہاجر ہیں
मगर हमें एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं, कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए। वाह 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 वाह। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं वो अच्छा कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। और शेर ये है कि शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी। शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए। शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं। और शेर ये है कि ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है। ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है कि हम बेटे तो ले आए भतीजा छोड़ आए। ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है कि हम बेटे तो ले आए भतीजा छोड़ आए हैं। और देखें इसमें इस शेर में तरकीब के भतीजा छोड़ा कि हम बेटे तो ले आए भतीजा छोड़ आए हैं। और भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी। वही झूले में हम जिसको हुमकता छोड़ आए हैं। और हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छूट गई आखिर। हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छूट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं सोना छोड़ आए। ये बात है। हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छूट गई आखिर ये सबसे अच्छा कि हम पीतल उठा लाए हैं सोना छोड़ आए हैं। वो बैठक, हाँ वही इकबाल मियाँ देखिएगा ज़माना, आप दिल्ली वाले हैं। वो बैठक, हाँ वही बैठक, अरे हाँ हाँ वही बैठक। वो बैठक, हाँ वही बैठक, अरे हाँ हाँ वही बैठक। वही तो जल्दबाजी में वो हुक्का छोड़ आए हैं। वही तो जल्दबाजी में वो हुक्का छोड़ आए हैं। जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, वही हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए। जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, वही हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए हैं। और तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, हम अपनी झील में एक चांद उतरा छोड़ आए हैं। तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, हम अपनी झील में एक चांद उतरा छोड़ आए हैं। और शेर ये है कि ये 2 कमरों का घर और ये गुजरती जिंदगी अपनी, वहाँ इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए। वहाँ इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए हैं। मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता था। मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता था। मदद मौला हुसैनाबाद रोता छोड़ आए। मदद मौला हुसैनाबाद रोता छोड़ आए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक जगह है भदोही, वहाँ कारपेट बनती हैं। पाकिस्तान हमारी हथेली भर है, लेकिन गुर्राता बहुत है। शेर देखे मैंने बनाया है कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। बिछा देते यहाँ पर तो जमीन ढूंढे नहीं मिलती। बिछा देते यहाँ पर तो जमीन ढूंढे नहीं मिलती। भदोही में जो कालीनों का टीला छोड़ आए, बिछा देते यहाँ पर तो जमीन ढूंढे नहीं मिलती। भदोही में जो कालीनों का टीला छोड़ आए हैं। हंसी आती है अपनी ही अदाकारी पे खुद हमको, हमें हंसी आती है अपनी ही अदाकारी पे खुद हमको। बने फिरते हैं यूसुफ और जुलेखा छोड़ आए। वाह 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 वाह। बने फिरते हैं यूसुफ और जुलेखा छोड़ आए हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ, जो मुझे आखिरी एक शेर याद है और पसंद भी है, वो ये है कि रियाया थे तो फिर हाकिम का कहना क्यों नहीं माना। वाह। रियाया थे तो फिर हाकिम का कहना क्यों नहीं माना। जो हाकिम थे तो क्यों अपनी रियाया छोड़ आए। वाह 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 वाह। जो हाकिम थे तो क्यों अपनी रियाया छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं
मगर हमें एक दुनिया छोड़ा वाह है, वाह वाह तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ा है। वाह मौजूद हाज़रीन, सदर मुशायरा की हैसियत से मैं इस मुशायरे के अच्छे इख्तिताम शेर का पे एक ऐलान शेर करता मुझे हूँ खास कर और पसंद आया आप हज़रात का कि बीवी ले आए माँ छोड़ आए हैं, बीवी ले आए माँ छोड़ आए हैं, हम पीतल ले आए सोना छोड़ आए हैं। दिल को लगा हुआ, बहुत ज़बरदस्त शेर ये वाला था। मुझे इसी का ज़्यादा मज़ा आया शेर का। और भी अच्छे शेर थे लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेर ये वाला था। एक अच्छे बड़े शरीफ से बड़े धीमे से इंसान है, देख के इनको अच्छा लगा। शायद इनको मैं पहले सुन भी चुका हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 12 इनको पहले मैं सुन चुका हूँ। सो मज़ा आया देख के इसको। कुछ शेर मुझे बहुत सादे लगे। देखिए मैं बहुत ज़्यादा वज़न का ख्याल रखता हूँ शेरों के अंदर, मैं ख़ुद शायरी भी करता हूँ या जब मैं सुनता हूँ तो मुझे शेरों में कि मिसरे आपका जो पहला और दूसरे मिसरे उसमें वज़न का बड़ा ख्याल रहता है मुझे, तो यहाँ पे कुछ वज़न की कमी लगी मुझे। लेकिन बहरहाल शायरी में अच्छा मैसेज था, सिंपल शायरी थी, लेकिन एक दो शेर बहुत ज़्यादा कमाल थे, मुझे अच्छे लगे। और उसके मैं इससे भी बेहतर शायरी सुनना चाहूँगा इंशाल्लाह फ्यूचर में मुनव्वर साहब की। मुझे आप सजेस्ट लाजमी करें कि अच्छी वीडियो, उनकी अच्छी शायरी, अच्छी महफिल की वीडियो, ताकि उसमें रिलेशन दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।